نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق اللہ العظیم۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھا ہے، اللہ کریم نے اس آیت میں 8 چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں قل آپ فرما دیجئے ان کان آباؤکم کہ اگر تمہارے آبا اور اجداد، و ابناؤکم تمہارے بیٹے پوتے پوتیا نواسے نواسیہ، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم تمہارا قام قبیلہ خاندان، و اموال اقترفتموہا تمہارا مال و دولت، تمہارے فیکٹریاں اور کارخانے جو تم نے کمایا ہے، و تجارت تخشون کسادہا تمہاری وہ تجارت جس کے خسارے سے تم ڈرتے ہو، و مساکن ترضونہا اور تمہارے وہ محلات کوٹھیاں جس میں رہنا تم پسند کرتے ہو۔ اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہے تو پھر انتظار کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تم پہ آ جائے گا۔ ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس دھرتی پہ سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، ماں باپ سے، عزیز اقارب رشتہ داروں سے، دنیا کے تمام انسانوں سے۔ اور اگر اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے تو پھر یہ آدمی مسلمان اور مومن نہیں ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس آیت کے صحیح مصداق وہ اصحاب رسول ہے۔ ذرا آپ 1400 سال پیچھے جا کر دیکھیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، 17 رمضان المبارک جمعہ کا دن ہے، کفر اور اسلام کا پہلا معرکہ ہے، ایک طرف 313 ہے اور دوسرے طرف 1000 ہے۔ ایک طرف مسلمان ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، دوسرے طرف کافر ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے منکر ہے، جو قرآن کو نہیں مانتے ہیں۔ لیکن آپ ذرا اس منظر کو تو دیکھیں کہ یہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق ہے تو ادھر اس کا بیٹا عبد الرحمن بن ابوبکر ہے، سکا بیٹا۔ یہاں پہ عمر ہے، وہاں پہ اس کا ماموں ہے، یہاں سیدنا علی ہے، وہاں پہ اس کا بھائی ہے، یہاں پہ حضرت امیر حمزہ ہے، وہاں پہ اس کا سکا بھائی حضرت عباس ہے، یہاں پہ ابو حذیفہ ہے، وہاں پہ اس کا بھائی ہے، والد ہے، چچا ہے۔ اور پھر دنیا نے، چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ 3 کافر جب میدان میں آئے، ایک شیبہ ہے اور ایک عتبہ ہے اور ایک ولید ہے، اور انہوں نے یہ نعرہ لگایا حل من مبارز، ہمارے مقابلے میں کوئی ہے مسلمانوں میں سے کہ ہم سے آ کر مقابلہ کرے۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ ان کا آواز وہ پورے علاقے میں پھیل رہا ہے اور ایک قسم کا سناٹا چھا گیا۔ مسلمانوں کے صفوں میں سے ایک نوجوان مسلمانوں کے صفوں کو چیرتا ہوا میرے نبی کے قدموں میں آ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہے کہ میں ان کے مقابلے میں جاؤں؟ یہ نوجوان کون تھے؟ یہ حضرت ابو حذیفہ ہے۔ باپ کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ رہا ہے، چچا کے مقابلے میں اجازت مانگ رہا ہے، بھائی کے مقابلے میں اجازت مانگ رہا ہے۔ کسی نے کہا ابو حذیفہ تیرے رگوں میں تیرا باپ کا خون ہے، یہ تیرا باپ ہے۔ کہنے لگا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن جب سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ قائم کیا ہے، اسلام میں نے قبول کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے پہ تمام رشتوں کو قربان کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت نہیں ہے۔ اور پھر جب کفر کو شکست ہوئی اور 70 کافر مارے گئے، اللہ کے نبی نے کہا کافروں کی لاشوں کو اٹھا کر کنویں میں پھینک دو۔ صحابہ ان کو کنویں میں پھینکنے لگے تو ابو حذیفہ کے آنکھوں میں آنسو آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو حذیفہ کیا تو رو رہا ہے؟ باپ کے لاش کو دے کر
بھائی کا لاش کو دیکھ کر، چچا کا لاش کو دیکھ کر ابو حذیفہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باپ کے لاش کو دیکھ کر، چچا اور بھائی کے لاش کو دیکھ کر نہیں رو رہا ہوں، یہ تو خوشی کے آنسو ہے، آج اللہ نے میرے نبی کے جھنڈے کو، اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا اور کفر کو اللہ نے شکست سے دوچار کیا۔ ماں باپ، عزیز اقارب، رشتہ دار، بہن بھائی پھر اسلام کے آگے رکاوٹ نہیں بنے۔ زید بن حارثہ میرے نبی کے غلام ہیں، یہ ایک بہت بڑے یمن کے قبیلے سے ان کا تعلق تھا، وہاں سے کسی نے ان کو اغوا کر کے غلام بنایا، مکہ مکرمہ میں فروخت کیا، حضرت خدیجہ نے خریدا، پھر میرے نبی کے حوالے کیا، میرے نبی کے غلام بنے، اور چچا اور باپ تلاش کرتے کرتے مکہ مکرمہ میں پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملے کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، بھتیجا ہے، اس کے ماں پریشان ہیں، عزیز اقارب رشتہ دار پریشان ہیں، آپ ہم سے پیسے لے لے، اس کو چھوڑ دے کہ یہ ہمارے ساتھ اپنے علاقے میں چلا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو بلایا اور کہا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا جی یہ میرا باپ ہے۔ دوسرا کون ہے؟ میرا چچا ہے۔ کہا کہ میرا رویہ، میرے احسانات آپ کے سامنے ہیں، اب تمہیں اختیار ہے کہ ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، ہم آپ کو نہیں روکیں گے، اور اگر نہیں جانا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی ہے۔ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتا ہے کہ میری ماں پریشان ہے، پورا خاندان پریشان ہے، یہ باپ ہے، چچا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے میں نے آپ کا دامن پکڑا ہے، آپ کے دامن کو چھوڑ کر میں ان کے ساتھ نہیں جا سکتا ہوں، اس رشتے پہ میں تمام رشتوں کو قربان کرتا ہوں۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت پہ تو انہوں نے بیت اللہ کے طواف کو، عمرے کو قربان کیا۔ حدیبیہ کے موقع پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمائندہ سفیر بنا کر مکہ مکرمہ میں بھیجا، اور آپ کا سلوار تہبند یہ ٹخنوں سے اوپر تھا۔ کسی نے کہا چچا زاد بھائیوں میں سے، کسی نے کہا کہ یہ نیچے کر لے، مکے کے لوگ کہیں گے عثمان مکے میں مالدار تھا، مدینہ منورہ میں چلا گیا، غریب بن گیا۔ فرمائے نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا ہوں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادار اور آپ کا تہبند اسی طرح دیکھا ہے۔ مکہ مکرمہ کے لوگوں نے کہا عثمان آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ کو اجازت ہے آپ بیت اللہ کا طواف کریں، آپ کو اجازت ہے آپ عمرہ کر لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا ہوں جب تک میرے ساتھ میرے نبی نہیں ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ عثمان کتنا خوش نصیب ہے کہ وہ بیت اللہ کا طواف کرتا ہوا ہوگا، عمرہ ادا کرتا ہوا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا تھا کہ عثمان میرے بغیر بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا ہے۔ تو اصحاب رسول نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کی، تو یہ بنیادی چیز ہے کہ سب سے زیادہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ہو۔ یہ اللہ نے قرآن مجید میں اسی کا ذکر فرمایا ہے۔ اور محبت کا معیار کیا ہے، محبت کی کسوٹی کیا ہے؟ محبت تو نظر نہیں آتی ہے کہ کوئی کہے جی کہ اگر نظر آتا ہو تو کوئی کہے کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت زیادہ ہے اور آپ کو کم ہے۔ محبت کی معیار اللہ نے خود قرآن مجید میں بتایا ہے، ترازو بتایا ہے، کسوٹی بتایا ہے، وہ اطاعت رسول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی اطاعت کرتا ہے تو اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے خود فرمایا، قل آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میری اتباع کرو، میری تابعداری کرو، یحببکم اللہ۔ جب تم میری تابعداری کرو گے تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ تم سے محبت کرے گا اور اللہ تمہاری گناہوں کو معاف کر لے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کو اللہ نے کسوٹی بنایا ہے۔ قل آپ فرما دیجئے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے بٹھایا اور پھر فرمایا وذالک من سنتی، یہ میری سنت ہے، ومن احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کو محبوب سمجھا اس نے مجھ سے محبت کی
ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ایسا رہے گا۔ تو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور محبت کی کسوٹی اطاعت رسول ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔